واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جنت کو دار السلام کہتے ہیں، دار الکرامت بھی کہتے ہیں، دار الغنا بھی کہتے ہیں، دار البقا بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں مرض لاگو ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی مریض نہیں ہوگا۔ ادھر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہاں پر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ادھر کھاتے پیتے ہیں، بیت الخلاء کی احتیاج ہوتی ہے، ادھر جتنا بھی کھائیں بیت الخلاء کی طرف احتیاج نہیں ہوگی۔ کسی شامی نے 5ویں ولی سے کہا تھا، بہت سارے سوال پوچھے، اس میں ایک سوال یہ تھا، یا ابن رسول اللہ، جنت میں بول و براز نہیں ہوگا، اس کی کوئی مثال دنیا میں بھی موجود ہے؟ یہ وارث قرآن ہے۔ کوئی دنیا والا ہوتا سر کو جھکا لیتا، یا گھر میں جا کر کسی سے مشورہ کرتا۔ یہ حق کا امام ہے، یہ وارث قرآن ہے، یہ ادھر سے پڑھ کر آیا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں 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 ہاں، بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ اندر غذا حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بول و براز نہیں کرتا۔ اللہ دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت فرماتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ اصرار نہ کیا کرو کہ وہ فلاں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ ہاں، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جسے وہ ہدایت کر دے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ البتہ ولایت کا دائرہ وسیع ہے، ہاں ولایت کا دائرہ وسیع ہے، جو کلمہ سے شروع ہوتا ہے پھر آگے بھی چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، کسی کو ہضم ہو جاتا ہے، ہاں کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ دار السلام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی اپنی کوئی آنکھ نہیں ہے، کوئی اپنے کان نہیں ہے، کوئی اپنی ناک نہیں ہے، اس کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں، لیکن کائنات میں کوئی ایسا ہے، لیکن کائنات میں کوئی ایسا ہے
جس کی آنکھ اللہ کی اطاعت میں اس درجے پر فائز ہے کہ وہ عین اللہ بن گئی، اس کے ہاتھ ید اللہ بن گئے، اس کا چہرہ وجہ اللہ بن گیا۔ ہاں میرے بھائی جی ہماری طرف دیکھتے رہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ اب کوئی چون چون نہ کرے، علی کی آنکھ عین اللہ کہہ دیا، علی کے ہاتھ کو ید اللہ کہہ دیا، علی کے چہرے کو وجہ اللہ کہہ دیا۔ اور میرا بھائی اگر عیسیٰ روح اللہ ہو سکتا ہے تو علی بھی وجہ اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی مان لیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے۔ امیر المومنین، اب وقت کی قلت ہے میں کیا کروں، امیر المومنین ہمیں کہا جاتا ہے ولایت سنا ہے، ولایت کے لیے کچھ تمہید بنانا پڑتی ہے۔ تمہید ادھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہماری طرف توجہ رہے، میں تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین ہمارے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ امیر المؤمنین خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے کسی نامحرم کی طرف غلط نگاہ کی۔ کعبہ کے پاس جب ایمان نہ ہو تو وہاں بھی خوف الہی اسے نہیں آتا۔ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس غلط نگاہ کی، امیر المومنین نے اس کے منہ پر زور کے ساتھ تھپڑ مارا، زور کے ساتھ تھپڑ مارا۔ علی جسے تھپڑ مار دے، کسی جن نے تمرد کیا تھا حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں، امیر المؤمنین نے اس کے منہ پر بھی مارا تھا۔ ایک دن نبی سید الانبیاء کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں علی آ گئے مسجد میں، اس نے سکڑنا شروع کر دیا۔ رسول پوچھتے ہیں تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یہ جوان جو آ رہا ہے اس سے خوف زدہ ہوں۔ سلیمان نبی کے زمانے میں نے تمرد کیا تھا، سلیمان نے کہا تھا یا علی مدد۔ ہر نبی کی سرن علی نے مدد کی ہے، تو علی نے مجھے، اس جوان نے مجھے تھپڑ مارا، ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ ہاں تو امیر المومنین کا تھپڑ ہے۔ او میرے بھائیو تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، امیر المومنین کا تھپڑ ہے۔ امیر المومنین نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اب روتا ہوا، گریا کرتا ہوا، سی کرتا ہوا، اس کے پاس آیا، یہ بھی حج پر گیا ہوا تھا، اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، بڑے بڑے ساتھ بھی تھے۔ اب روتا ہوا آیا، کہتا ہے کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، علی کی شکایت کی ہے۔ توجہ، ہاں اس کا حق ادا کرنا ہے، پی نہیں جانا۔ سرودہ والو
پی نہیں جانا، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ سنو علی کون ہے، سنو علی کون ہے۔ کہتا ہے مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے، بڑی درد ہو رہی۔ ہاں تو بڑے بڑے ساتھ اس کے بیٹھے تھے، سنو اس نے کیا جملہ کہا ضرب ید اللہ رعا عین اللہ، ضرب ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، اب میں کیا کروں؟ ہاں وہ بھی فضائل علی کو مان گیا ہے، ہاں وہ بھی علی کی آنکھ کو عین اللہ مان گیا ہے، علی کے ہاتھ کو ید اللہ مان گیا ہے۔ سرودا والو، آپ کے پیٹ میں کون سے مروڑ پڑتے ہیں؟ کیوں فضائل علی کا انکار کرتے ہو؟ ہاں اللہ اکبر۔ اب یہ ایک روایت ہے، اس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، پھر اگر بار بار گھڑی کو دیکھنا ہے تو میں بند کر دیتا ہوں۔ ہاں اللہ اکبر۔ البتہ اسی پر اکتفا کر دوں گا اور نہیں پڑھوں گا، چاہتا تو تھا کہ اور ولایت سناتا، ولایت سناتا، فرمائش تو کر دی جاتی ہے کہ ولایت پڑھے، پھر ٹائم پر پابندی ہے۔ ہاں یہ مظہر شیرازی ہے۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ ایک دن جناب ابو ذر غفاری، ہے توجہ، اس کو ہم نے چند مقامات پر پڑھا ہے، بات تھوڑی نئی ہے، بات تھوڑی نئی ہے، چل کوئی بات نہیں۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی، مولا آپ کو روضہ علی کی زیارت نصیب۔ ہم نے ادھر بابڑا میں ان کو فضائل علی سنائے، اور وہ نعرے والا جو شکوہ ہم نے کیا تھا کہ سرودا والے ایک نعرہ لگا کر چپ ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو ہم نے وہاں پر اتنے فضائل سنائے، اتنے، اگرچہ دیہاتی مجمع ہے، پچھلی رات سے پچھلی رات کو، ہاں یقین جانیے ہماری اس ایک مجلس میں 100-150 نعرہ لگا ہے، ہاں تو یہ تو شہری مجمع ہے۔ لیکن کیا کروں، کچھ آب و ہوا، فضا، ہاں وہ کچھ مقدر ہے، فضا میں کچھ جراثیم ہے، وہ طبیعت کو ہمیشہ خراب کر دے۔
فرمائے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری مسجد رسول میں آئے اور وہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے موجود تھے، بڑے 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 بڑے۔ ابو ذر غفاری بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔ ابو ذر غفاری نے مسجد میں آ کر کہا، آج رات کو جو میں نے منظر دیکھا ہے، ایسا منظر میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو نے مارا ایتا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ ذرا ہمیں بھی سنا دے، ہمیں بھی سنا دے۔ اب مسجد رسول ہے، ہر کوئی وہاں پر آتا ہے، سورہ مومنون والے بھی آتے ہیں۔ ہاں، تو کہا آج رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول گرامی اسلام اپنے گھر سے نکلے اور علی کا ہاتھ پکڑا، علی کا ہاتھ پکڑا، ان کو ساتھ لیا، چل نکلے، بقی کی طرف آئے، جنت البقیع کی طرف آئے، پھر چلنے لگے۔ میں ان دونوں بزرگواروں کے قدموں کے اثر پر میں بھی چلتا گیا، ان کے قدموں کے اثر پر چلتا گیا۔ ہاں، کوشش شاید کوئی پہنچا ہو، شاید اکثریت نہیں پہنچی۔ ابو ذر کہتے ہیں بس چند لمحوں میں نبی اور وسیع قبرستان مکہ میں پہنچ گئے۔ کہاں سے چلے ہیں؟ مدینہ سے۔ چند لمحوں میں مکہ کے قبرستان میں پہنچ گئے۔ ابو ذر کہتا ہے میں ان کے قدموں کے پھر کہتا ہوں، اسی لیے تو کہتا ہوں میرے جوان دوستوں، بھائیوں، نوجوان بیٹو، کتابوں کا مطالعہ کیا کرو دینی۔ میں ان کے قدموں کے اثر پر، ان کے قدموں پر چلتا گیا۔ قدموں پر، پاؤں ادھر ادھر نہیں رکھا۔ پتہ اسے بھی ہے یہ ابو ذر ہے، اگر ادھر ادھر رکھا تو ادھر مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ نبی اور علی چل رہے ہیں، نیچے سے زمین سمٹ رہی ہے، زمین سمٹ رہی ہے۔ چند لمحوں میں ہم جب وہاں پر پیغمبر اسلام اور امیر المومنین قبرستان مکہ میں پہنچ گئے، وہاں پر اس روایت کے مطابق یہ جناب رئیس المحدثین جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں معانی میں اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ اس کا 178 ہے۔ سید الانبیاء نے اپنے بابا عبداللہ کی قبر پر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز ختم کر چکے تو قبر فوراً شاق ہو گئی، قبر فوراً شاق ہو گئی۔ جناب عبداللہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 2 گواہیاں دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد اس کا بندہ بھی ہے اور رسول بھی ہے، یہ 2 گواہیاں دے رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا من ولیوں کا یا ابا، بابا تیرا ولی کون ہے؟
قاضی صاحب بابا تیرا ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں ومال ولی یا بنیا، بیٹا ولی کون ہے؟ کس کا اعلان کیا ہے؟ ہمارے جانے کے بعد کس کا اعلان کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں توجہ رکھنا، ہوا ہاذا علی، علی کو ساتھ لے کر گئے تھے، ہوا ہاذا علی، یہ علی ولی ہے، یہ علی یہ علی ولی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَأَنَّا عَلِيًّا وَلِيِّ، میں بھی گواہی دیتا ہوں ولایت علی کی کہ علی میرا بھی ولی ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی چوں چوں کرے، مجھے پتہ ہے ان کی ساری باتوں کا، آپ چونکہ مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ ہاں ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب عبداللہ کی قبر تو مدینہ میں ہے، تو آپ مکہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس روایت کے مطابق جناب عبداللہ کی قبر مکہ میں تھی، اور ہم نے دیکھا ہے بعض کتب میں بعد میں جناب عبداللہ کو مدینہ منتقل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بریکٹ میں جملہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں فرجع الی روضتک، بابا اپنی بہشت کی طرف لوٹ جاؤ، اپنی بہشت کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، میں کیا کروں، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اب ملکی حالات اجازت نہیں دیتے، کچھ تو سمجھ جایا کرو۔ شرح فقہ اکبر کو ذرا دیکھ لینا، وہاں پر کوئی اور نظریہ ہے۔ شیعہ کا نظریہ یہ ہے تو وہ جنت میں ہیں، لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ پھر حضور اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے اور وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، قبر شک ہو گئی۔ وَهِيَ تَقُولُ، کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، وہ فرما رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور تو اللہ کا نبی بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ فقال لها، پیغمبر نے فرمایا من ولیو کہ یا اماں ہو، اے میری والدہ گرامی تیرا ولی کون ہے، تیرا ولی کون ہے؟ فقالت ومل ولایا یا بنیا، بیٹا ولایت کیا ہوتی ہے؟ ان کی رحلت پہلے ہو چکی تھی مکہ میں، ولایت کیا ہوتی ہے؟ قالا هو هذا علی بن ابی طالب، ولایت یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ فقالت ان علی ولی، بی بی نے بھی تیسری گواہی دی، ولایت کی گواہی دی، اور فرمایا ارجعی الی روضتک، اپنی جنت کی طرف، جنت کے باغ کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو معلوم ہوا گواہیاں 2 نہیں ہیں، گواہیاں 3 ہیں۔ گواہیاں 3 ہیں، اور یہ گواہی اتنی ضروری ہے کہ سید الانبیاء نے اپنے والدین کو زندہ کر کے
اپنے والدین کو زندہ کر کے ان کو ولایت کی گواہی کا اقرار ان سے لیا ہے۔ بس یہ قصہ ذاکر صاحب آ گئے ہیں اور ہم بھی ختم کرنے والے ہیں۔ اب کیا کریں، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے یہ قصہ بیان کیا، یاد ہے نا وہ واقعہ؟ ابو ذر غفاری، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے، تھوڑی خاموشی اختیار کی ہے، ہاں کوئی بات نہیں، جب دوسری مرتبہ پڑھوں گا تو کچھ بولنے لگ جاؤ گے، جب اس کو کثرت سے تکرار کروں گا تو آپ کو بھی یہ یاد ہو جائے گا۔ جناب ابو ذر غفاری نے یہ قصہ مسجد رسول میں بیان کیا، جو سورہ مومنون والے تھے، ذرا بیدار ہو جانا، ختم ہو گیا، جو سورہ مومنون والے تھے وہ مان گئے، جو سورہ منافقون والے تھے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے تکذیب کر دی۔ اتنے میں پیغمبر اسلام تشریف لائے، پیغمبر اسلام، اور فوراً آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج ابو ذر نے آپ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ راتوں رات چند لمحوں میں مکہ میں پہنچ گئے، ہم تو تیز رفتار سواریوں پر، جوان طبقہ تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، کافی فاصلہ ہے مدینہ اور مکہ کا، 400 کلومیٹر کے نزدیک، تو اس کے باوجود بھی کچھ دن لگ جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ آپ راتوں رات چند لمحوں میں وہاں پر پہنچ گئے، پھر واپس آ گئے، اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو زندہ کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ نے ان کو کلمہ ولایت پڑھایا ہے۔ یہ کہتا ہے بھلا ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے چند لمحوں میں مکہ پہنچ جائیں؟ جس نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا، جو رسول اور آل رسول کو اپنے جیسے سمجھتا تھا ہے اور سمجھے گا، وہ ان کے فضائل کا انکار کر دے گا، چونکہ خود عاجز ہے، ان کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھتا ہے، جو سورہ مومنون والا ہے وہ مان لیتا ہے۔ سنو پیغمبر نے کیا فرمایا، پیغمبر اسلام نے ان کے جواب میں کہا کہ اس نے کیا کہا ہے، کہا کہ یہ سارا قصہ اس نے ہمیں سنایا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، آسمان کے سائے کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر صحابہ میں سے ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ فضیلت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج میں اس شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ شرما کے گریہ نہ کیا کرو، گرمیوں کا موسم تھا،
7ویں سے پانی سادات کا بند تھا، عاشور کو پانی کی کاتی تھی۔ بڑوں کے لیے پیاس کا برداشت کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ تھا۔ آقا حسین نے اصغر کو یوں اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے، قوم کے سامنے لائے، فرماتے ہیں یا قوم قد قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد باقی ھذا الطفل، ظالمو تم نے میرے اہل بیت کو مارا، میرے مہمانوں کو مارا، اب میرا کوئی نہیں بچا، یہی رہ گیا ہے، اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ اما ترونہ یتلظی عطشا، کیا نہیں دیکھتے کیسے تڑپ رہا ہے؟ امام نے اصغر کی موت کو مچھلی کی موت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں مچھلی کے مرنے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جب پانی سے باہر گرتی ہے، تڑپتی ہے، پھر دائیں بائیں گرتی ہے، جب دائیں بائیں گرنے کی طاقت ختم ہو جائے، کبھی آنکھوں کو بند کرتی ہے، کبھی آنکھوں کو کھولتی ہے۔ بس اصغر کی یہی حالت ہو گئی تھی۔ کربلا میں اصغر کا چہرہ مرجھا گیا تھا، اصغر کے لب خشک ہو گئے تھے، اصغر کا تالو خشک ہو گیا تھا۔ سکینہ خشک پیالہ لے کر خیموں میں دوڑتی تھی، ہے کسی کے پاس کوئی پانی کا قطرہ؟ میرا اصغر مر رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بہتر جانتی ہیں، 6 ماہ کے بچے کو گلاسوں کے ساتھ پانی نہیں پلایا جاتا، چند قطرے مائیں بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے، بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ آقا حسین تو اتنا غریب ہو گیا، تیرے پاس پانی کے چند قطرے بھی موجود نہ تھے۔ اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، جب لشکر اشقیاء نے دیکھا ان میں بھی صاحب اولاد تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر چند قطرے اس بچے کو پلا بھی دیے جائیں، یہ ہمارے خلاف نہ تو تیر چلا سکتا ہے، نہ تو تلوار اٹھا سکتا ہے۔ کیا فرق پڑے گا؟ جب فوج کی بگڑتی ہوئی حالت کو عمر سعد ملعون نے دیکھا، کہا حرملائکتا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ مقتل میں لکھا ہے اصغر کی ماں خیمہ پر دیکھ رہی تھی، ظالم نے تیر جوڑا، تیر 3 شعبہ تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر کی نوک لمبی تھی، صرف اصغر کا گلا ہی نہیں زخمی ہوا، حسین کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ صغیر اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب